بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ آ کر کے اپنے آگے پروگرام کی کارروائی چلائیں اور ساتھ ساتھ جو ترجمہ کلاس سے فارغ ہونے والے ہمارے بزرگ ہیں ان کو بزرگوں کے ہاتھوں انعام دلوائیں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ ریاض احمد عاقب صاحب حافظہ اللہ ورعا۔ بارک اللہ فیک۔ میرے خیال نام بول رہے تھے وہ یہ بزرگوں سے۔ میں محترم قاری عطاء اللہ عزیز صاحب حافظہ اللہ ورعا اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے شیخ، ہمارے محسن، ہمارے مربی محمد بن عبداللہ حافظہ اللہ ورعا کو دعوت دیتا ہوں دونوں ہی شیوخ تشریف لائیں، ایک دائیں اور ایک بائیں آ کر کے ہمارے ان اللہ کی قسم جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا خلوص اور لگن سے ٹائم نکالا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ہماری دعا کو قبول کیا اور ہمارے لیے بزرگوں کو بھیج دیا تاکہ بزرگوں کی سرپرستی بزرگ کریں، یعنی ہمارے نوجوانوں کی سرپرستی بزرگ کریں۔ تو تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد ایوب صاحب، تو ان کو انعام دیں گے فضیلت الشیخ محمد بن عبداللہ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے فضیلت الشیخ قاری عطاء اللہ عزیز صاحب، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، 7 بائی ہیں انشاءاللہ، باقیوں کو ہم پینڈنگ کریں گے، پہلے انشاءاللہ ہمارے شیخ کی تقریر ہوگی۔ ڈاکٹر محمد ایوب صاحب۔ تشریف لاتے ہیں راؤ محمد رمضان صاحب، راؤ محمد رمضان صاحب۔ دیکھیں یہ بزرگ ہیں، اللہ کی قسم یہ نوجوانوں تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے، دیکھو اپنے بزرگوں سے سبق سیکھو کہ انشاءاللہ ہم نے بھی کتاب و سنت کے علم کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں قاری محمد اسماعیل سابق مدرس الحرم المکی۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں محمد زین العابدین، محمد زین العابدین۔ کبار پیچھے نہیں ہے، نوجوانوں تم بھی پیچھے نہ رہنا۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں قاری محمد حمزہ کمیر، قاری محمد حمزہ کمیر، اور ان کے ساتھ ہی حافظ اسامہ ایوب، اور ان کے ساتھ حافظ سعد ایوب۔ یہ ڈاکٹر ایوب صاحب کے تینوں برخوردار ہیں، یہ پوری فیملی ماشاءاللہ یہ ان کلاسز کا حصہ رہی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلو خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ حضرات ابھی اس کا والد آ جائے بیٹھا ہے۔
محترم قاری عطا اللہ عزیزی حفظہ اللہ ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، تو یہ تشریف لے آئیں۔ میں فضیلت الشیخ قاری المقری عطا اللہ عزیز حافظہ اللہ ورعاہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے ہمارے قاری عبد المعیز کو انعام سے نوازیں اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں۔ جناب فضیلت الشیخ قاری عطا اللہ عزیز صاحب تو انعام لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری عبد المعیز۔ ان کے ساتھ استاد محترم قاری ابو حمزہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان سے بھی درخواست ہے دونوں شیوخ سے کہ تشریف رکھیں۔ یہ انعامات کا سلسلہ آگے سارے بچوں کو ہی دینا ہے۔ میں شیخ ریاض عاقب صاحب حافظہ اللہ سے بھی التماس کروں گا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں۔ قاری محمد فواد تشریف لائیں، قاری محمد فواد جلدی سے بیٹا چلتے ہیں۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں قاری شاہ زیب، قاری شاہ زیب۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں قاری عبد الرحمن، قاری عبد الرحمن۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں قاری سیف اللہ، قاری سیف اللہ۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں قاری محمد امیس، قاری محمد امیس۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں قاری محمد فہد، قاری محمد فہد۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں قاری محمد اویس، قاری محمد اویس۔ اور ان کے بعد قاری محمد عیسیٰ، قاری محمد عیسیٰ۔ اسی دوران میں ان بچوں کے والدین سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم یہ سلسلہ ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ حفظ قرآن اور تجوید یہ ایک تمغہ ہے جو ہم نے ماتھے کا جھومر بنا لیا۔ بچے کو یہاں پہ لائے، حفظ کروایا اور اس کے بعد نکال کر کے اس کو اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں ڈالا۔ وہ بچہ نہ قرآن یاد رکھتا ہے، نہ نمازوں کے لائق رہتا ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ نمازیں پڑھاتا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ کام نہ کرنا، اللہ کے لیے یہ ایک آپ نے سیڑھی کی طرف اس کو چلایا ہے۔ شیخ بنیامین عابد حافظہ اللہ کہہ رہے تھے نا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو یہ اللہ نے محبت کرتے ہوئے خیر کے ارادے سے اس بچے کو لا کے ادارے میں ڈال دیا، اس کو حفظ اس کا تکمیل کروا دی۔ اب اس بچے کو آپ یہاں سے دین سے کھینچ کے دنیا کی طرف نہ لے کے جائیں۔ میں بڑی دلائل کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، میں نے بڑے دیکھے ہیں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، جن اولڈ ہاؤسز کے اندر والدین کو دھکیلنے والے، وہ آکسفورڈ کے گماشتے، اللہ کی قسم جب آپ بچے کو لا کے ان یونیورسٹیوں میں داخل کرواتے ہیں نا، وہ بچہ نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے۔ وہ پھر ایسی تہذیبیں، ایسی ثقافتیں اور تمدن نظر آتے ہیں کہ بچہ برس چلا رہا ہوتا ہے اپنے والد کے اوپر، بچہ خنجر لے کر کے اپنی والدہ کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، اور کہیں پہ اپنے بھائی کا قاتل بن کے کھڑا ہوتا ہے، اور کہیں پہ مردہ باپ کو جب دفنا دیا گیا ہوتا ہے 1 مہینے بعد اس کی قبر سے نکال کر کے انگوٹھے جائیداد کے حصول کے لیے لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں تجھے دعوت فکر دیتا ہوں، اس کو کتاب و سنت کا عالم دین بنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کا قرآن یہاں توحید سکھاتا ہے، وہاں والدین کا احترام بھی سکھاتا ہے۔